پروگرام میں اب آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کریں گے ہم برطانیہ کی، جہاں پر پی ٹی آئی اور بیرونی آقاؤں کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ انتہائی سنجیدہ اور تشویشناک معاملے پر پاکستان کا ریاستی سطح پر شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ برطانیہ میں پی ٹی آئی سے وابستہ چند عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں پاکستان کی ایس پی قیادت کو کھلے عام بم دھماکے کے ذریعے قتل کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ حکومت نے اسے نہ صرف اشتعال انگیزی کہا ہے بلکہ دہشت گردی پر اکسانے کے مترادف اس چیز کو قرار دیا ہے، اور برطانوی سرزمین پر ایسے گروہوں کے خلاف شدید تشویش بھی ظاہر کی گئی ہے۔ اسی پر جی ہم بات کریں گے، ہمیں جوائن کر لیے سین تجزیہ کار رانا کیسر صاحب۔ رانا کیسر صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ریاست مخالف بیانیاں چلاتے ہیں، ایسے میں اس طرح کی ویڈیو کا سامنے آ جانا آپ کے خیال میں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کن لوگوں نے ویڈیو جاری کی اور یہ کن لوگوں کے پیغامات ہیں۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ آفیشلی اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر تو ایک اور بات ہے۔ اگر یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ اپنے تئیں اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے ایک علیحدہ سے انالیسس ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل ان وانٹیڈ اور ان بیکمنگ آف اے پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس حوالے سے ڈیمارشے بھی جاری کیا گیا ہے آج فارن آفس کی طرف سے، برطانیہ کے سفراء کے حوالے کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے جس میں ہیڈ آن کی سی بات نظر آتی ہے ہمیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن لیے ہوئے ہیں جیسے ٹکراؤ کرنا چاہتے ہیں وہ اداروں کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی شخصیات کے ساتھ جو کہ اقتدار میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ایک بالکل ٹھیک پوزیشن لی ہے کہ برطانیہ کی حکومت سے یہ احتجاج کیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں تک پہنچایا کہ برطانیہ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے۔ دیکھیں، احتجاج تو ہر کسی کا بنیادی حق ہوتا ہے، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ احتجاج نہ کریں، لیکن اس قسم کی بات کرنا کسی دوسرے ملک کے حوالے سے، وہاں کی حکومت کے حوالے سے، وہاں کے فوجی سربراہان کے حوالے سے، تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ لیکن رانا صاحب، اگر پاکستان نے اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر اٹھایا بھی ہے، اگر درخواست بھی کر دی ہے، تو اس طرح کی چیز کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا؟ کسی بھی ملک میں کوئی بھی فریڈم آف ایکسپریشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی قتل کی دھمکیاں دیں یا کسی کو تشدد پر اکسائیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر اب کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، برطانیہ کے قانون کے مطابق ہی اس پہ کارروائی ہوگی، یعنی کہ جو ہماری سوچ ہے اور جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ برطانیہ کے میں اگر یہ قوانین موجود ہیں کہ اس قسم کی دھمکی آمیز بات کرنے پہ کوئی سزا ہو سکتی ہے، اس کی سرزنش ہو سکتی ہے، تو یقینی طور پہ برطانوی حکومت جو ہے اس پہ ایکٹ کرے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ میں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کیا قوانین ہے، کیا وہاں پہ اس قسم کی اجازت ہے کوئی، یعنی کہ ہائیڈ پارک تو موجود ہے، وہاں پہ ایک کارنر بھی ہے، اسپیکرز کارنر، کیا پورا برطانیہ جو ہے وہ اسپیکرز کارنر ہے جہاں جس کا جی چاہے کھڑا ہو کے جو بات کر لے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یقینی طور پہ برطانوی حکومت جو اس بات کا نوٹس لے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بھی عرض کیجیے گا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے نا اس میں کچھ کنفیوژن نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے، امریکہ سے، یو کے سے، دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ریاست مخالف بیانیہ جو ہے اسے پروموٹ کرتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا مشکل میں یہ لوگ پڑ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو یا تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بات کر لی جائے یا پھر اوورسیز پی ٹی آئی کی بات کر لی جائے، کس طرح سے اپنے آپ کو ان سے الگ کر سکتے ہیں، یا دونوں ایک ہی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود تو اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پہ پاکستان میں ہے، ان کی قیادت بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اگر سوشل میڈیا کی بات ہم کریں تو سوشل میڈیا تو اکراس دا گلوب بہت کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور بہت کچھ کہا بھی جا رہا ہے، اور لوگ اپنا جو ایک وینم ہے اس کو وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو اور پولیٹیکل پارٹی کو ایک جگہ اکٹھا کرنا وہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی بات ہوتی ہے تو یقینی طور پہ وہ قابل اعتراض ہوگی اور قابل گرفت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص انڈیویجولی
آفیشلی کوئی کام کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن جو ہے وہ آفیشلی ہی آتا ہے اور ان کی آفیشیل ویب سائٹس پہ ہوگا, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوگا جو کہ ان کا آفیشیل ہے. اگر انڈیویجولس دیکھیں, دیر آر سو مینی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پی ٹی آئی سپورٹرز اینڈ سمپتھائزرز اکراس دا گلوب, اور وہ اپنا وینم جو ہے وہ وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کہیں دنیا سے کوئی بات کرتا ہے اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہوگا تو یا اس کی وہ آفیشیل پوزیشن ہوگی. تو اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, ڈائلاگ کی بات بھی ہو رہی ہے. تو دس از دا ایگزیکٹ پوزیشن آف پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا رانا قیصر صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ کم مشکلات نہیں ہیں, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد مزید مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان چیپٹر ہے وہ بڑی مفاہمت کی بات کر رہا ہے, بیرسٹر گوہر کی بات کی جائے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن جب اوورسیز جتنے بھی اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں یا عمران خان کے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ جو آپریٹ ہو رہا ہے وہاں جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو یو کے کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہاں سے جس طرح کی ویڈیوز جو اپلوڈ کی جا رہی ہیں وہ کافی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں کہ آیا یہ بیانیہ پارٹی نے بنانا ہے یا پھر اوورسیز کے ہاتھ میں یہ بات چلے گی.